السلام علیکم۔ ناول سویدا یاسکلی، قسط نمبر 90، ممنوعہ محبت، ریٹن بائی سعید حسن۔ اپنے گھر کی سیڑھیاں اتر کر زریابہ اپنی ماں کی دکان کی طرف چل دی۔ وہ جینی کے ساتھ باہر جانے کے بارے میں اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی۔ دکان میں داخل ہوتے ہی اس نے مولی کو دیکھا۔ مولی جو ویوین کی اسسٹنٹ کے طور پہ اس کے ساتھ کام کرتی تھی، وہ اس کی دکان میں موجود تھی۔ مولی کو اپنی ماں سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر وہ سوچنے لگی، اس کا میری ماں سے کیا کام؟ اس کا دل بے وجہ تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے کوئی آفت آنے والی ہو۔ ماما، زریابہ نے آہستہ سے پکارا۔ مولی مڑ کر آواز کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں صاف صاف شیطانیت چھپی ہوئی تھی۔ مہروزہ کے چہرے پر سختی واضح تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ مہروزہ سے الوداع کہنے کے بعد مولی نے زریابہ کے پاس گزرتے ہوئے اسے نہایت شائستگی سے کہا، کیا خوبصورت اتفاق ہے مس زریابہ، آپ یہاں ہیں؟ زریابہ کے سینے میں اچانک گھٹن سی ہونے لگی۔ اس نے مٹھی بھینچ لی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ شوٹنگ ختم ہونے اور عملہ جانے کی تیاری کے باوجود مولی کیوں جاتے جاتے اس کے لیے مسئلہ کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ جینی دکان کے باہر کھڑی ماحول کی کشیدگی کو محسوس کر رہی تھی۔ زریابہ ہچکچاتے ہوئے دکان کے اندر گئی اور دھیمی آواز میں بولی، ماما، میں جینی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ آج دوپہر کا کھانا نہیں لا سکتی، آپ باہر سے منگوا لینا۔ مہروزہ نے اسے گھور کر دیکھا اور تیزی سے بولی، کیا تم کسی کے ساتھ افیئر میں ہو؟ زریابہ نے گھبرا کر اپنے کپڑوں کا کنارہ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ فونیشیا سے ہے اور منشیات کے خلاف کام کرنے والا افسر ہے؟ مہروزہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ماما، میری بات سنیں۔ مہروزہ کا غصہ پھٹ پڑا۔ اس نے ہاتھ میں ایک پکڑا کیلکولیٹر زور سے زمین پر دے مارا۔ تیز آواز کے ساتھ وہ 2 ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ زریابہ خوف سے ساکت کھڑی رہی۔ جینی فوراً باہر سے اندر آئی۔ زریابہ کو پیچھے کھینچتے ہوئے بے چینی سے بولی، مسز مہروزہ، براہ کرم سکون سے بات کرتے ہیں۔ مہروزہ کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا، کیا تم کو میری بات سمجھ نہیں آئی؟ زریابہ نے سر جھکا لیا۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، دل میں درد اٹھ رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ دبی آواز میں بولی، میں کچھ بھی نہیں بھولی، تو ابھی اسی وقت اس سے تعلق ختم کرو۔ مہروزہ نے حکم دیا۔ وہ ہاتھ کمر پر رکھ کر دانت بیچے کھڑی تھی۔ اب سمجھ میں آئی تو مجھے تمہارا رویہ کیوں بدل گیا تھا۔ سارا دن باہر رہنا، دیر سے گھر آنا، ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ رشتہ رکھنا تھا تو چھپا لیتی، مگر پولیس والے سے، وہ بھی منشیات کے خلاف کام کرنے والا، کیا تم مجھے پاگل کرنا چاہتی ہو؟ جینی جلدی سے بولی، مسز مہروزہ، میں زریابہ کے بوائے فرینڈ سے مل چکی ہوں۔ وہ خوبصورت ہے، اچھا انسان ہے اور امیر گھرانے سے بھی ہے۔ مہروزہ نے غصے سے جینی کی بات کاٹ دی۔ امیر ہے تو کیا ہوا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زریابہ کسی پولیس والے سے رشتہ نہیں رکھے گی۔ زریابہ نے خاموشی سے آنسو پونچھے اور مہروزہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز بھاری مگر مضبوط تھی۔ ماما، کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی کو بھی پولیس والے سے شادی نہیں کرنی چاہیے؟ جسے کرنی ہے کرے، مگر تم نہیں، مہروزہ نے بے قابو لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں غصے سے جل رہی تھیں۔ زریابہ کے دل میں ہولناک وسوسے پیدا ہونے لگے۔ زریابہ کی طرف دیکھتے ہوئے مہروزہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ وہ دانت بیچ کر بولی، زریابہ، شادی سے پہلے ہی اس سے تعلق ختم کر دو۔ میں تمہارے لیے اس سے بہتر رشتہ ڈھونڈ لوں گی۔ تمہارا موجودہ ساتھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ زریابہ کے لیے جواب دینا بھی مشکل ہو گیا۔ شہباز سے جدائی اس کا دل توڑ دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جینی نے نرمی سے اس کے کندھے پر بازو رکھا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ مہروزہ آنٹی، میں زریابہ کو تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جا رہی ہوں۔ میں اس سے بات کرتی ہوں اور آپ کی بات بھی سمجھا دوں گی۔ مہروزہ بینچ پر ساکت بیٹھی دیوار کو گھورتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے رہے۔ جینی اور زریابہ اسکوٹی پر شہر کی سڑکوں سے گزر رہی تھی۔ ہلکی ہوا ان کے چہروں سے ٹکرا رہی تھی۔ جینی کے پیچھے بیٹھی زریابہ کا چہرہ بوجھل تھا، آنکھوں میں آنسو کے نشان اب بھی تھے۔ گزرتے مناظر کو وہ خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جینی نے آہ بھری، زریابہ، کیا تم کیپٹن شہباز سے بریک اپ کر لو گی؟ زریابہ نے تھکے ہوئے انداز میں جینی کی پیٹھ سے لگ گئی، آنکھیں بند کر کے اداسی سے بولی، میں اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی۔ تمہاری ماں بہت ضد کر رہی ہے۔ کیا تم محبت کو خاندان پر ترجیح دو گی؟ نہیں، میں اپنے خاندان کو قربان نہیں کر سکتی۔ میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لوں گی۔ وہ دونوں فلم کے پریمیئر شو میں پہنچ چکی تھیں۔ زریابہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب اس نے بھیڑ میں نگاہیں گھمائیں اور لوگوں اور ہلچل کے بیچ اس کی نظر شہباز پر پڑی، جو خود اعتماد انداز میں بھیڑ سے گزرتے ہوئے آ رہا تھا۔ اس کا لباس اور حلیہ سب سے الگ محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ اپنی دنیا میں
سب کچھ قابو میں رکھتا ہو۔ زریابا کا جسم تھوڑا سا ٹینس ہو گیا، خوشی اور فکر دونوں کے احساسات ایک ساتھ اس کے دل میں گھوم رہے تھے۔ جین نے اس کی طرف دیکھا اور سرگوشی سے کی، دیکھو نا، میں نے کہا تھا وہ یہاں آئے گا۔ زریابا نے ہلکی سی سر ہلایا اور اپنے دل کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس نے چھوٹی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ جب شہباز کی نظر بھیڑ میں اسے تلاش کر رہی تھی، ان کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ملی اور زریابا کے دل میں سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی بھیڑ میں شہباز کی موجودگی کچھ الگ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود ایک کشش رکھتا تھا، وہ ہر طرف سے توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ زریابا کے لیے یہ دیکھنا کہ وہ اتنا مضبوط اور پراعتماد ہے، فخر اور راحت دونوں کا باعث بنا۔ شہباز کی آنکھیں زریابا پر رکی اور اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے اس کو ٹھنڈک کا احساس ہوا، پھر وہ اپنے کام کی طرف بڑھ گیا۔ زریابا کے دل میں شہباز کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھنے سے ہی جذبات پیدا ہونے لگے، کیونکہ وہ صرف شہباز کی ایک نظر سے ہی اس کا دن خوشگوار بنا سکتی تھی۔ شہباز اپنی ٹیم کے ساتھ ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ وہ اداکاروں کے قریب پہنچ گئے۔ سادہ لباس میں موجود افسر اتنے پراعتماد اور باوقار لگ رہے تھے کہ آس پاس کھڑے اداکاروں سے کم متاثر کن نہیں تھے، بلکہ شہباز کی شخصیت نے تو سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ زریابا ان کی باتیں سن نہ سکی، مگر اس نے دیکھا کہ اداکار حیران کھڑے تھے جب ہدایتکار اور عملہ واضح طور پر گھبراہٹ میں تھے۔ شہباز نے اپنا کارڈ دکھایا اور اس کی ٹیم نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، جن میں ویوین بھی شامل تھی۔ تماشائی جوش سے تصویریں لینے لگے اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ جینی نے پرجوش انداز میں ویڈیو بناتے ہوئے کہا، واہ کیا زبردست سین ہے، شوٹنگ ختم ہوتے ہی پولیس آ کر گرفتاریاں کر رہی ہے، یہ فلم تو نشر ہونے سے پہلے ہی ہٹ ہو جائے گی۔ زریابا دور سے شہباز کو دیکھتی رہی، وہ اپنے کام میں جس اعتماد اور اختیار کے ساتھ کھڑا تھا، اس کی شخصیت میں ایک عجیب کشش تھی۔ وہ مضبوط، سنجیدہ اور مکمل طور پر قابل احترام لگ رہا تھا۔ جینی نے کوہنی مارتے ہوئے کہا، زریابا تمہیں پتا تھا کیپٹن شہباز یہاں گرفتاریاں کرنے آ رہا ہے؟ نہیں زریابا نے کہا، میں اس کے معاملات میں نہیں بولتی، ہم دونوں ایک دوسرے کی پروفیشنل لائف سے لا تعلق رہتے ہیں، کام کے علاوہ سب کچھ مجھے پتا ہوتا ہے۔ زریابا نے جلدی سے شرارت سے کہا اور پولیس کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جینی بھی فوراً اس کے پیچھے چل دی۔ شہباز نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا، اس کی نظر ہجوم میں کھڑی زریابا پر پڑی۔ زریابا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چپکے سے ہاتھ ہلایا۔ اس کی شرمیلی مسکراہٹ اور تجسس بھری آنکھوں کو دیکھ کر شہباز کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فون نکالا، ہلکا سا ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے فوراً پیغام بھیجا۔ زریابا کا فون وائبریٹ ہوا، اس نے پیغام پڑھا، زری کیا تم اپنی دوست کے ساتھ اداکاروں کو دیکھنے آئی ہو؟ زریابا نے جواب دیا، جینی زبردستی لے آئی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں مل جاؤ گے۔ شہباز اگلے چند دن بہت مصروف رہوں گا، تمہارے لیے وقت کم ملے گا۔ زریابا کوئی بات نہیں، کام پہلے ضروری ہے۔ شہباز فارغ ہو کر اس کی معافی مانگوں گا، مگر اپنے طریقے سے۔ زریابا نے مسکراتا ایموجی بھیجا اور لکھا، وہ لوگ کیا کوئی غیر قانونی کام کر رہے تھے؟ شہباز ابھی پتہ نہیں، پوچھ گچھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ زریابا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، زیادہ کام مت کرنا۔ آخر میں شہباز نے کس والا ایموجی بھیج دیا۔ زریابا بے اختیار ہلکے سے ہنس پڑی۔ جینی نے فوراً چھیڑنے لگی، اوہو تو میڈم زریابا اب کسی کے لیے زری ہو گئی ہیں، کتنا رومانٹک ہے یہ سب۔ وہ لوگ ابھی ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے کہ اچانک اس کے سامنے ایک آدمی سوٹ پہنے آدمی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا نام کمیل تھا۔ آپ؟ زریابا نے حیرانی سے اسے دیکھا، آپ مس زریابا ہیں نا؟ اس نے مہذب لہجے میں پوچھا۔ اور آپ کون ہیں؟ زریابا نے سوال کیا۔ یہ ہم نہیں، ہمارے باس آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کمیل نے سیدھے انداز میں کہا۔ جینی نے گھبرا کر زریابا کا ہاتھ پکڑ لیا، تم جانتی ہو اس شخص کا باس کون ہے؟ زریابا نے نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ کمیل کی طرف دیکھا۔ اور آپ کے باس کون ہیں؟ ملو گی تو خود معلوم ہو جائے گا۔ معذرت چاہتی ہوں، مجھے کسی اجنبی سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ کمیل نے فوراً فون نکالا اور ایک ویڈیو چلا کر اسے دکھائی۔ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ ویڈیو میں میسم جوئے کی میز پر بیٹھا ہاتھ میں چپس اور شرط لگا رہا تھا۔ زریابا کے چہرے پر پریشانی گہری ہو گئی، اس نے فوراً نظریں اٹھائیں۔ میسم کہاں ہے؟ پلیز میرے ساتھ اکیلے چلیں، کمیل نے کہا۔ جینی فوراً بول پڑی، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ کمیل نے اسے گھور کر سخت لہجے میں کہا، تمہارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا ہے، اس لیے دور رہو۔ زریابا نے جینی کا ہاتھ تھپا کے اسے ریلیکس ہونے کا کہا، اس کو بولی کہ تم گھر جاؤ، میں میسم کو لے کر ابھی آتی ہوں۔ جینی گھبرا کے اور فکر مندی سے بولی، تم اپنا بہت خیال رکھنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ کمیل نے زریابا کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر زریابا اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ وہ ضد پر قائم تھی کہ وہ اپنی الیکٹرک اسکوٹی پر ان کے پیچھے آئے گی۔ اس کا ارادہ اٹل تھا، یا تو سب کچھ اس کے طریقے سے ہوگا یا بالکل نہیں۔ بالآخر کمیل نے مجبوری میں ہار مان لی۔
وہ گاڑی لے کر آگے چل پڑا اور ذریعہ اس کے پیچھے اپنی اسکوٹی پر چلتی رہی۔ جو سفر 10 منٹ میں مکمل ہونا تھا وہ آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ طویل ہو گیا۔ آخر کار وہ ایک دوسرے قصبے میں واقع پہاڑ کے دامن میں بسے ایک مشہور ریزورٹ پر پہنچے۔ کومیل اسے ریزورٹ کے اندر لے گیا اور راہداریوں سے گزارتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف لے گیا۔ وہاں ایک کشادہ مگر تنہا کمرے کے باہر رک کر اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی پرانے طرز کا ایک پارٹیشن تھا۔ ذریعہ اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی جبکہ کومیل نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا اور ایک نظر ڈالی، پھر آگے چلی۔ اس نے پردے کے ارد گرد چلتے ہوئے ایک بڑی جگہ میں قدم رکھا جہاں کئی جوئے کی میزیں لگی تھیں۔ ہر میز پر اجنبی لوگ بیٹھے تھے، شرطیں لگا رہے تھے اور کارڈ کھیل رہے تھے۔ میسم ایک صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر پریشانی سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ ذریعہ نے چیخ کر غصے سے کہا، میسم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میسم نے اوپر دیکھا اور اس کے چہرے پر راحت کی لہر دوڑ گئی۔ جب اس نے ذریعہ کو دیکھا وہ فوراً کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ ذریعہ اس کے مکمل کھڑے ہونے سے پہلے ہی اس کے پاس کھڑا آدمی نے اسے زور سے دھکا دیا جس سے میسم کی آنکھوں میں خوف چھا گیا۔ اس کی آواز شرمندگی سے کانپ رہی تھی۔ جب اس نے کہا میسم مجھے معاف کر دو ذریعہ، میسم کے پاس بیٹھے آدمی نے کرفتگی سے پوچھا، تم میسم کی بہن ہو؟ ذریعہ نے مٹھی بھینچ لی، اپنے جذبات کو زبردستی قابو میں رکھتے ہوئے بولی، ہاں میں ہی اس کی بہن ہوں۔ اس کے آدمی نے مسکراتے ہوئے کاغذ کا معاہدہ لہرا کر دکھایا اور کہا، تمہارا بھائی ہمارے $20 لاکھ سے زیادہ کا مقروض ہے، کیوں نہ تم اس کا قرض ادا کرنے میں اس کی مدد کرو؟ یہ رقم سن کر ذریعہ کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ فوراً میسم کی طرف مڑی اور سخت لہجے میں بولی، آخر ہوا کیا تھا؟ ان جیسے عام مڈل کلاس لوگوں کے لیے $20 لاکھ ایک ناقابل تصور رقم تھی۔ وہ ساری عمر محنت کر کے بھی شاید اتنا نہ کما سکتے تھے۔ میسم کے آنسو بہہ نکلے، اس کا پورا وجود ندامت سے کانپ رہا تھا۔ وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولا، میسم کے آنسو بہنے لگے، اس کا سارا جسم اس کے گناہ کے خوف سے لرز رہا تھا۔ پچھتاوے کے لہجے میں اس نے کہا، ذریعہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنا بڑا قرض لے لوں گا۔ میں تو صرف دوستوں کے ساتھ مزے کے لیے گیا تھا۔ میں نے سوچا تھوڑے پیسے سے شروع کروں گا، جب ہار جاؤں گا تو رک جاؤں گا، لیکن پھر میں جیتتا ہی رہا، پیسے کے ڈھیر جمع کرتا گیا۔ ذریعہ نے ناک پھلاتے ہوئے طنز کیا، تو آخر میں تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ سارے جیتے ہوئے پیسے ختم کرو گے اور پھر 2 ملین قرض لے کر وہ بھی ہار جاؤ گے؟ میسم نے سر ہلایا، اس کا جسم روتے ہوئے لرز رہا تھا۔ ذریعہ نے مکے بھرا ہاتھ بنایا، جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ میسم کو سمجھانے کے لیے مجبور تھی، بے وقوف، یہ صاف جال تھا۔ کیا تم اتنے بھولے ہو ذریعہ؟ میسم نے چیخا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب ایک جال تھا، لیکن اس کی لالچ نے اس کا دماغ غائب کر دیا تھا۔ وہ عقل سے کام نہیں لے سکا۔ اپنے آپ کو سنبھال کر ذریعہ نے میسم کے پاس کھڑے آدمی سے پوچھا، آپ کے باس کہاں ہیں؟ آدمی نے قریب والے کمرے کی طرف اشارہ کیا جیسے وہ چاہتا ہو کہ وہ اندر جائے۔ ذریعہ نے میسم پر ایک کڑوی نظر ڈالی، پھر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور چپکے سے وائس ریکارڈنگ آن کر دی۔ فون جیب میں رکھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ دفتر کشادہ اور نہایت منظم تھا۔ ایک لمبی میز پر بنیادی دفتری سامان رکھا ہوا تھا اور ایک بڑی کمپیوٹر اسکرین پر نگرانی کے کیمروں کی فوٹیج چل رہی تھی۔ کرسی ذریعہ کی طرف پیٹھ کیے ہوئے تھی۔ ہیلو، ذریعہ نے سلام کیا۔ کرسی گھومی تو ایک درمیانی عمر کا باوقار آدمی سامنے آیا، کلیم روف۔ وہ عمر میں لگ بھگ 40 کے قریب تھا، دبلا پتلا، نرم نگاہوں اور دوستانہ مسکراہٹ والا شخص۔ کلیم نے مسکراتے ہوئے ذریعہ کا جائزہ لیا، تم ذریعہ لامیس ہو، درست کہا نا میں نے؟ ذریعہ کو یقین ہونے لگا کہ وہ پہلے ہی اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ بات گھمائے بغیر اس نے پوچھا، سر آپ نے میسم کو جال میں کیوں پھنسایا؟ کلیم نے ہلکی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اس نے خود جوا ہارنے کے بعد ہم سے 20 لاکھ سے زیادہ ادھار لیا، تم ہمیں الزام کیسے دے سکتی ہو کہ ہم نے اسے پھنسایا؟ ذریعہ نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہمارے جیسے خاندان کے لیے 2 لاکھ بھی جمع کرنا مشکل ہے، 20 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک کاروباری شخص کبھی ایسے عام آدمی کو قرض نہیں دیتا جو واپس نہ کر سکے۔ واضح ہے کہ آپ کا مقصد صرف پیسہ نہیں، تو بہتر ہے سچ بتا دیں کہ آپ کا اصل میں ارادہ کیا ہے، بات سیدھی کریں۔ کلیم زور سے ہنسا، کیپٹن شہباز ہمیشہ غیر معمولی خواتین ہی چنتا ہے، تم خوبصورت بھی ہو اور بہادر بھی، اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اکیلی چلی آئی۔
زریابا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، فضا میں اچانک تناؤ بھر گیا۔ جو شخص کیپٹن شہباز سے الجھنے کی ہمت رکھتا ہو وہ عام تاجر نہیں ہو سکتا۔ اب زریابا پر واضح ہو گیا تھا، کلیم کے دل میں کوئی واضح بڑا منصوبہ تھا۔ زریابا تھوڑی گھبرا گئی لیکن خود کو سنبھالا اور آواز نرم کر کے بولی، معاف کیجیے گا، میں آپ کو کیسے پکاروں؟ کلیم کرسی پر پیچھے جھکا زریابا کو دیکھتے ہوئے بولا، میں کلیم رؤف ہوں، تم مجھے کلیم بھی بول سکتی ہو۔ زریابا نے زوردار مسکراہٹ دینے کی کوشش کی، کلیم رؤف صاحب بات کو مت گھمائیں۔ کلیم نے ایک بھویں اٹھائی اور تھوڑا سا مسکراتے ہوئے اپنی تھوڑی کو چھوا۔ اس کی نظر زریابا کے جسم پر پڑی۔ تمہارا بوائے فرینڈ بہت امیر ہے، 2 ملین تو اس کے لیے تو جیسا کہ پیسے کا کھیل ہو۔ زریابا اچانک خاموش ہو گئی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ ایک کے بعد ایک ناخوشگوار واقعہ ہو رہا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ محض بدقسمتی نہیں، شاید کوئی بڑی سازش ہو رہی تھی۔ پہلے مولی اس کی ماں کے پاس گئی اور بتایا کہ فدار اینٹی ڈرگ افسر ہے اور وہ زریابا کے ساتھ اس کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش میں تھی۔ پھر پولیس نے ووین اور کچھ فلمی عملے سے پوچھ گچھ کی اور میسم بھی مشکل میں پھنس گیا۔ زریابا نے کڑوی مسکراہٹ دی، معاف کرنا کلیم، میں پہلے ہی اس کے ساتھ تعلق ختم کر چکی ہوں۔ کلیم کو کوئی حیرت نہیں، وہ آرام سے بولا، اچھا تو پھر یہ معاملہ تمہیں خود ہی سنبھالنا ہوگا، کیا آپ کوئی دوسرا حل تجویز کر سکتے ہیں؟ زریابا نے پرسکون انداز میں پوچھا۔ کلیم شیطانیت سے بھرپور مسکرانے سے خود کو روک نہ سکا۔ زریابا کی ذہانت دیکھ کر وہ متاثر ہوا، وہ اسے اب پسند آنے لگی تھی۔ تم سمجھدار ہو، مجھے تم پسند آنے لگی ہو۔ سنو، میری ڈیل یہ ہے کہ تم میری کچھ مدد کرو اور میں تمہارے بھائی کا قرض معاف کر دوں گا، ساتھ میں 5 ملین اور 10 ملین کا ولا بھی دے دوں گا۔ زریابا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن جب پیسے کی بات آئی تو اس نے مہروزہ کی طرح لالچی شکل بنا دی۔ اس کی آنکھیں چمکی اور اس نے زوردار حیرت کا ڈرامہ کیا تاکہ وہ اس شخص کا اصل مقصد جان سکے۔ کلیم اس رد عمل کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس نے دراز میں سے ہاتھ ڈالا اور ایک ڈبہ نکال کر زریابا کو تھمایا، ابھی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، سوچ لو، جب فیصلہ کر لو تو بتا دینا، ہماری ملاقات کا چھوٹا سا تحفہ سمجھ لو۔ زریابا نے ڈبہ کھولا اور اندر کی چیز دیکھ کر اس کی سانسیں تھم گئیں۔ ڈبے کے اندر ایک شاندار جڑواں ہیروں کا زیور تھا۔ اس لمحے زریابا کو اچانک احساس ہوا کہ کلیم شروع سے ہی اسے دولت اور چمک دمک سے بہکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحوں میں وہ پوری کہانی سمجھ گئی تھی۔ یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ صرف شہباز کی دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے مہروزہ کو دباؤ میں ڈال کر زریابا کے شہباز سے شادی کے راستے بند کرنا چاہے۔ پھر میسم کے خلاف منصوبہ بنایا گیا تاکہ زریابا کو پریشان کیا جا سکے اور آخر میں اسے قیمتی زیورات اور وعدوں سے بہکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سب اس کا امتحان تھا۔ زریابا نے خود کو سنبھالا اور زوردار مسکراہٹ دی، اپنے اندر کے خوف اور ناپسندیدگی کو چھپا کر خوشی کا دکھاوا کیا۔ زیورات کا ڈبہ بند کر کے وہ کھڑی ہوئی کلیم کی طرف شائستگی سے سر ہلایا۔ کلیم، تحفے کا شکریہ۔ کلیم کے منفی اور ڈرامائی خیالات دوبارہ سامنے آئے۔ اس کے لیے سب عام لڑکیاں ایک جیسی تھیں، صرف دولت کی چاہ رکھنے والی اور آسانی سے بہکنے والی۔ وہ بڑے قرض برداشت نہیں کر سکتی تھیں اور بس پیسوں کی چمک پر بہک جاتی ہیں۔ آرام سے سوچ لینا، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ کلیم زریابا کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ میں نیا اسمارٹ فون تھما دیا۔ فون دیتے وقت اس کا ہاتھ زریابا کے جلد سے لگا اور وہ اپنی موجودگی کی اہمیت ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ جب فیصلہ کر لو تو اسی فون سے مجھے بتانا، میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ زریابا کا فون لیتے ہی دل دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ جو کام ہے وہ غیر قانونی تو نہیں نا؟ کلیم نے اس کے ہاتھ کو تھام کر کہا، ارے نہیں، میں صاف کاروبار کرتا ہوں، کچھ بھی غیر قانونی نہیں، پر یقین رہو۔ زریابا نے زوردار مسکراہٹ دینے کی کوشش کی لیکن اندر سے الجھن اور متلی محسوس ہو رہی تھی۔ کلیم کا ہاتھ چھونے سے اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کہ کچھ ناگوار چھو گیا ہو۔ کچھ دیر بعد زریابا اور میسم کو واپس لے جایا جا رہا تھا۔ راستے میں میسم نے اسکوٹی چلائی اور زریابا اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ زریابا کے ہاتھ میں ایک زیورات کا ڈبہ اور ایک فون ایک بھاری بوجھ کی طرح لگ رہے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ سب وہ اکیلے نہیں سنبھال سکتی تھی، خاص کر جب اسے کلیم کے ارادوں پر شک ہو۔ اس نے سوچا کہ اسے شہباز کے ساتھ سب کچھ شیئر کرنا چاہیے اور مل کر کوئی منصوبہ بنانا ہوگا تاکہ شہباز اس کے حالات کو سنبھالنے میں کہیں زیادہ قابل تھا۔ میسم گھبرا کر بولا، زریابا پلیز ماما کو نہ بتانا، وہ مجھے ڈانٹے گی۔
زریابا کا صبر جواب دے گیا. اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں ناراض ہوگی لیکن میسم پھر بھی جوا کھیلنے چلا گیا. یہی رک جاؤ, زریابا نے غصے میں چلایا. میسم نے اسکوٹی روکی اور زریابا اتر کر اسے اسکوٹی سے اتار کے پیچھے دھکیل دیا. تم دفع ہو جاؤ, مجھے اپنا کام نمٹانا ہے. زریابا نے اپنی اسکوٹی پر واپس بیٹھ کر انجن چلا دیا اور تیز رفتاری سے روانہ ہو گئی. میسم حیرت زدہ وہاں کھڑا رہ گیا. زریابا بغیر اطلاع کے شہباز کے گھر پہنچ گئی. وہ دونوں 2 ماہ سے ساتھ تھے لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ وہ شہباز کے گھر آئی تھی. اندر داخل ہوتے ہی سادہ لیکن شاندار گھر کو دیکھ کر خوش ہوئی. لیونگ روم بڑا, روشن, صاف ستھرا اور بالکل ترتیب میں تھا, جیسے بالکل خوش آمدید کہنے کے لیے بنایا ہوگا. زریابا نے جوتوں کی الماری کھولی, دیکھا کہ خواتین کے لیے نئے سلیپر رکھے گئے ہیں. اس کا دل خوش ہو گیا. وہ مسکرا کر سلیپر پہن کر لیونگ روم میں آ گئی. اس نے فون اور زیورات کا ڈبہ کافی ٹیبل پر رکھا, پھر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی. شہباز کے کام سے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی. انتظار کے دوران وہ سوچتی رہی کہ شہباز سے یہ معاملہ ڈسکس کرے. رات ہونے لگی. زریابا فون سکرول کرتے کرتے تھک کر سو گئی. ساتھ ہی اس نے سوچا کہ شہباز کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے وقت وہ تمام باتیں شیئر کرے گی. وہ اپنی سوچوں میں گم وہیں صوفے پر سو گئی. شہباز گاڑی ڈرائیو میں ویپ میں لے کر آیا تو وہ حیران رہ گیا کہ گھر کے اندر لائٹس جل رہی ہیں. گاڑی سے اتر کر وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھا اور نرم قدموں سے اندر داخل ہوا. لیونگ روم میں جھانک کر اس نے زریابا کو دیکھا جو صوفے پر لیٹی ہوئی سو رہی تھی. اس کی نظر جوتوں پر پڑی جو الماری میں بالکل ترتیب سے رکھے گئے تھے. شہباز کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اتری اور دل خوشی سے بھر گیا. احتیاط سے اپنی گاڑی کی چابیاں رکھ کر وہ زریابا کی طرف بڑھا. وہ صوفے کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اس کی نازک گلابی ہونٹوں کو دیکھ کر دل چاہا کہ اسے چوم لے. زریابا کی لمبی گھنی پلکیں, گلابی ہونٹ, سب کچھ جیسے کسی خواب کی طرح تھا. جب شہباز نے اس کے ماتھے سے بے ترتیب بال ہٹائے, زریابا ہلکی سی حرکت کر کے جاگتی ہوئی لگ گئی. شہباز جھک کر اس کے ہونٹوں پر پیار بھرا لمس دے بیٹھا. زریابا اچانک جاگی اور چیخنے ہی والی تھی لیکن اس کے ہونٹ بند تھے. وہ شہباز کی جانب پہنچانی خوشبو میں لپٹی ہوئی تھی اور آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے کہ سامنے وہی خوبصورت چہرہ ہے جسے وہ دل سے جانتی ہے. اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئی. اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ شہباز سے سوتے ہوئے چومے گا. بوسہ اتنا شدید تھا کہ وہ خود کو روک نہ سکی. زریابا نے اسے دھکیل کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی مگر شہباز کا جذبہ جیسے اور بھی شدت اختیار کرتا جا رہا تھا, گویا وہ مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لینا چاہتا تھا اس کو. ابتدائی حیرت آہستہ آہستہ زریابا کے دل سے پگھل گئی اور اس کی جگہ ایک عجیب سی خوشی نے لے لی. آخرکار وہ اس احساس کے آگے ہار مان گئی, خود کو روک نہ سکی اور اس کے گلے میں بازو ڈال کر اور اس کے گلے میں بازو ڈال دیے اور اسی شدت سے اس کے بوسے کا جواب دیا. شہباز صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنی گود میں بٹھا لیا. ان کی قربت ایسی تھی کہ کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہ رہی. وہ اسے اپنے قریب کیے رہا, ہر لمحے کے ساتھ اس کے درمیان کی شدت بڑھتی جا رہی تھی. زریابا کے لبوں میں ہلکی سی جلن تھی, دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی. بالآخر اس نے ہمت کر کے اسے سینے سے دھکیلا اور خود کو اس کے بوسے سے آزاد کروا لیا. مدھم گرم روشنی میں نہایا ہوا کمرہ ایک دلکش رومانوی فضا میں ڈوب چکا تھا. دونوں اپنی سانسیں سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہی شدت, وہی چاہت جھلک رہی تھی. زریابا نے شرماتے ہوئے لب بھینچے اور آہستہ سے بولی, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں سو رہی تھی اور آپ نے مجھے اچانک چوم لیا. مجھے تو دل کا ہی دورہ پڑ جاتا. شہباز نے اس کی کمر تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر کہا, معاف کرنا میں نے آپ کو ڈرا دیا, آئندہ ایسا مت کیجیے گا. زریابا نے ہلکی سی ناراضگی سے کہا, میں خود کو روک نہیں سکا, جب آپ سوتی ہیں تو بہت معصوم لگتی ہیں, اس نے بھاری آواز میں کہا. زریابا مصنوعی خفگی سے بولی, یہ تو سیدھا سیدھا الزام مجھ پر ڈالنے جیسی بات ہے. شہباز اس کے سرخ ہوتے گالوں کو محبت سے دیکھتا رہا. رات کا وقت ہوتا ہے جب انسان کے جذبات سب سے زیادہ شدت پر ہوتے ہیں, تو پھر آپ اتنی خاموشی سے یہاں کیوں آئی ہیں محترمہ مظلومہ؟ زریابا کے گال فوراً سرخ ہو گئے. اس نے ہلکے سے اس کے سینے پر مکہ مارا. آپ کے جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں, ذرا بھی شرم نہیں ہے؟ شہباز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے سہلایا. جسے جذبات ہو اس سے جذبات کا اظہار کرنے میں شرم کیسی؟ زریابا خود کو ہمیشہ کھلے ذہن کی سمجھتی تھی مگر شہباز کے سامنے وہ اکثر بے بس ہو جاتی تھی. وہ نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں بولی, میں اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی. شہباز نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. کھانا کھایا آپ نے؟ زریابا نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا. 9 بج چکے تھے. اس نے 7 بجے کھانا بنایا تھا. آپ کا اس کا انتظار کرتے کرتے وہ سو گئی تھی. اب بھوک کا احساس ختم ہو چکا تھا. میرا دل نہیں چاہ رہا, وہ بولی. اس کی گود سے اٹھ کر صوفے پر جا پہنچی. پھر شنجیدہ لہجے میں میز سے سیاہ فون اور
ڈبہ اور فون اٹھایا۔ شہباز ہمیں بات کرنی ہے۔ شہباز فوراً سیدھا ہو کر اس کی طرف جھکا۔ زریابا نے چیزیں اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، کلیم رؤف نام کے ایک آدمی نے مجھے یہ ہیرے کا سیٹ اور فون بطور رشوت دیا ہے۔ شہباز نے ڈبہ کھول کر ہیرے دیکھے، پھر بولا، اگر یہ اصلی ہیں تو تقریباً 1 لاکھ کی مالیت رکھتے ہیں۔ فون اتنا قیمتی نہیں لگتا۔ زریابا نے آہستہ سے کہا، یہ تو صرف پہلی ملاقات کا تحفہ تھا، اگر میں مان جاؤں تو مجھے کروڑوں دینے کو تیار ہے۔ کلیم رؤف؟ شہباز کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ جی۔ اس نے چیزیں ایک طرف رکھ دیں۔ وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے فوراً ہاں نہیں کی تو اس نے کہا، سوچ کر جواب دینا۔ شہباز کی نظریں سخت ہو گئی۔ یہ سب میرے متعلق ہے۔ زریابا خاموش رہی۔ شہباز نے گہری سانس لی۔ وہ میرے پس منظر کو جانتا ہے، چند کروڑ اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ اتنی آسان حرکت نہیں کرے گا۔ زریابا گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے قائل نہیں کر پائے گی۔ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ شہباز نے پوچھا۔ زریابا کی سانس تیز ہو گئی اور وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی۔ شہباز نے آہستہ سے کہا، زریابا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ہمیشہ سچ کہو۔ کچھ لمحے کے بعد خاموشی کے بعد زریابا بولی، میسم جوا کھیلنے کے چکر میں پھنس گیا اور اب کلیم رؤف کا 2 ملین کا مقروض ہے۔ شہباز نے بے پرواہی سے کہا، میں وہ رقم ادا کر سکتا ہوں، تمہیں خطرہ نہیں، پھر رشوت کی ضرورت کیوں؟ زریابا کچھ نہ بول سکی۔ شہباز کو مزید بے چینی ہونے لگی۔ میں پیسے دے دوں گا، تم کلیم سے دور رہو۔ بات وہ نہیں ہے۔ وہ رک گئی۔ شہباز کا غصہ ابھر آیا۔ یہ 2 ملین میری طرف سے تحفہ ہیں، واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ زریابا کی آنکھیں بھر آئیں۔ کلیم نے میسم کو پھنسایا ہے، مجھے مجبور کر رہا ہے۔ پھر اس نے مضبوطی سے کہا، میرے دوست راستے ہیں، یا تو میں مقدمہ دائر کروں یا پھر اس کے خلاف آپ کی مدد کروں۔ شہباز نے بے بس ہو کر صوفے سے ٹیک لگا دیا۔ تم مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو، اس لیے میرا پیسہ نہیں لے رہی ہے نا؟ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ مہروزہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ امی؟ اس نے کال اٹھائی۔ دوسری طرف سے میسم کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، زریابا جلدی گھر آؤ، امی خودکشی کی بات کر رہی ہیں۔ زریابا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ شہباز، مجھے جانا ہوگا، وہ جلدی سے بولی۔ شہباز نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا ہوا؟ بعد میں بتاؤں گی۔ اسے دھکیل کر نکل گئی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ زریابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ براہ کرم میرے پیچھے مت آئیں۔ شہباز وہیں رک گیا اور اس کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔